معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ سے متعلق۔ عید الاضحیٰ اسلام میں، شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو عیدیں بتائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو یہ عید بنائی جاتی ہے، اور یہ سنت ابراہیم کے نام سے معروف ہے، کیونکہ اس عید میں ہم قربانی کے فریضے کو، قربانی کی سنت کو ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ سنت ابراہیم دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے متعلق ہے۔ دوستو، قربانی لفظ جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے، تو اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دیے گئے رزق میں سے جو بھی جانور ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب۔ تو وہ بنیادی طور پہ تو ہم میں سے ہر شخص اسی بات کا خواہش مند ہے کہ اسے قرب الہی ملے، تاکہ وہ اپنے دل کے اس قرار کو پہنچ سکے جو کہ ہر دل کی ایک خواہش ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر ایک امت میں قربانی کا طریقہ رائج کیا ہے، تاکہ اللہ کے دیے گئے رزق میں سے ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کریں۔ تو دوستو، یہ قربانی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ نازل کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے، اس میں بھی دراصل قربانی کے قبول ہونے کا ہی ان کا جھگڑا تھا۔ تو قربانی کے لیے ایک بیٹا جو تھا وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں جس کی قربانی کا رزق پاک ہو، اور ناجائز طریقے اور برے کام کرنے والوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو اسی بنیاد پر ان دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا۔ تو دوستو، قربانی کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہر امت میں ہم نے یہ طریقہ رائج کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن میں بہت واضح، اور جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ بہت قابل رشک ہے۔ یعنی کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تعریفی کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے چند معاملات میں کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے لفظ استعمال کیا ہے کہ پورے اترے۔ یہ وہ کامل ہونے کا مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ہاں یس، وہ پاس ہو گئے مکمل طور پہ، یعنی کہ انہوں نے پورے 100% مارکس لے لیے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں فرمایا پھر کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ امام الناس کا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل حضرت امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو ہی لے کے آگے بڑھے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہی ایک دعا تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک نبی مبعوث فرما جو ہمیں تیرے حکم یعنی کہ تیری آیات کو پڑھ کر سنائے اور ہمیں پاکیزہ کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی نتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہم پر مبعوث فرمایا۔ مزید یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جو کرائٹیریا اور جو سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ سے طلب فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رحمت فرما جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ برکتیں نازل فرما جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یعنی کہ ہمارے درود شریف میں بھی جو ایک ہائر سٹینڈرڈ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے طلب فرما رہے ہیں، وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل چکا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہی سٹینڈرڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں جو شان میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ قابل رشک ہیں۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صدیق النبیہ کا بھی لفظ استعمال کرنا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، جبکہ ہمیں کچھ ضعیف احادیث میں یہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرما کے اللہ کو بہت اندازہ تھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آنے والے دور میں اس طرح کی باتیں گھڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ ایک سچے نبی ہیں۔ تو ہم اس آیت کی وجہ سے وہ جو ضعیف احادیث ان کے جھوٹ بولنے کے بارے میں سنائی جاتی ہیں اس پر بھی جو ہے ہم رد کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک سچے نبی تھے۔ بہرحال جس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے اور آگ میں جلنے کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی ٹھنڈا ہونے کا حکم فرما دیا، بلکہ سلامتی والی آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ انہیں تکلیف ہو اور نہ ہی تو آگ کی وہ شدت رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کا بھی جو ہے یہ ایک واقعہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک بہت عظیم واقعہ ہے کہ مشرکوں نے انہیں آگ میں جلانے کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس آگ کو بھی سلامتی کا حکم دیا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ایک بڑی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور جب یہ بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی کہ لڑک پن میں چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا ان کے ساتھ، تو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے اظہار کیا کہ اسماعیل، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے، اس بیٹے کی بھی شان دیکھیے کہ وہ بیٹا فرماتا ہے کہ ابا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے آپ وہ کریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں۔ تو جب دونوں راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ خواب کو پورا کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ یعنی کہ یہ بھی وہ ایک جملہ ہے جس میں آپ تعریفی کلمات سن رہے ہیں کہ ابھی یہ حکم واضح نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو وہ ذبح کریں۔ انہوں نے تو صرف ایک خواب دیکھا تھا۔ اب اس خواب کی وہ تعبیر جاننے کے لیے کہیں جاتے، کچھ ملتے، لوگوں سے پوچھتے، دانشوروں سے اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کوشش کرتے، تو پھر تعبیر پر عمل کرنے کی کوشش کرتے نہیں۔ انہوں نے اس بات کو اسٹریٹ پہ وہی لے لیا جو انہوں نے خواب ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مجھ سے یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں۔ تو انہوں نے وہ قربانی کے لیے اپنے جب بیٹے کو لٹا دیا تو اللہ نے کہا تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ وہ تعریفی کلمات ہیں جو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا ہمیں پتہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نیک نیت لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور ہم نے اس کا بدلہ انہیں ایک عظیم قربانی کی صورت میں جاری کر دیا، اور ان کے بعد کے لوگوں کو قربانی کی سنت پر رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام۔ یہ وہ قرآنی کلمات ہیں جس کا میں نے ترجمہ اور مفہوم بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کے عمل کو، سنت کو جاری کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ہزاروں برس گزر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک ہم سب لوگ اس قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور خوب جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے دین سے وہی روح گردانی کر سکتا ہے جو خود ہی حماقت کرے۔ ہم نے ان کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں ہوں۔ تو دراصل ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، شریعت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور سنت پر عمل کرو۔ تو دوستو، قربانی چونکہ ایک سنت مبارکہ ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت لوگ حیثیت رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق
اللہ کی راہ میں کوئی جانور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت کے طور پہ فرما دیا ہے وہ ہم قربان کریں۔ اس کی قربانی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکرے اور بڑے جانوروں میں گائے اور اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی لوگ جس کے پاس جیسی استطاعت ہو وہ خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے قربانی میں حصہ ضرور لے۔ لیکن اس میں ایک پہلو بہت اہم ہے دوستو، جس کی وجہ سے کیونکہ شیطان کو اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کریں، اور خصوصاً جب ہم قربانی یعنی کہ ہم قرب الہی کے لیے کوئی کام کریں، تو اس کو سب سے زیادہ اس بات میں پریشانی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ ہمیں دوستو قربانی سے تو نہیں روک سکتا، لیکن ہمیں ایک ایسے عمل کی طرف ہمیں راغب کر دیتا ہے جس سے ہماری قربانی کے ضائع ہونے کا بہت اندیشہ ہے، اور وہ ہے ریاکاری۔ جب ہم ایک خوبصورت جانور اپنے رزق حلال میں سے خرید کر لائیں تو ہمیں اس کے لیے نیت کا بالکل یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے خوبصورتی اور جو اس پہ مال کی خرچ کیا ہے وہ دراصل ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً دوست ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اپنی شان کا سبب بنا لیتے ہیں کہ ملک صاحب نے، بٹ صاحب نے، چودھری صاحب نے بڑا زبردست جانور لیا ہے، دیکھو جی وہ تو جانور ہی ایسا لیتے ہیں، اور دیکھیے جانور کی شان دیکھیں۔ تو وہی چودھری صاحب، ملک صاحب، بٹ صاحب اور شیخ صاحب سے جو جوڑ دیتے ہیں، یہ ریاکاری کا باعث بنتا ہے۔ اور اپنے جانور کو باہر باندھ کے اور ایک شان بکھارنا کہ دیکھیں میں نے کیسا جانور لیا ہے، یہ شان اور یہ سب چیزیں عاجزی کے لیے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تیری دی ہوئی رزق میں سے تیری استطاعت پر ہی میں یہ کام کر سکا ہوں، تو یہ جو میں نے اچھا جانور خریدا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ اور اس میں ریاکاری کی جو پہلو کو جو ہے نا وہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، نہ ہی کوئی ایسا کلمہ ہم زبان سے ادا کریں جس میں کوئی ریاکاری کا سبب بنو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہم نے قربانی کی وہ دراصل کسی ریاکاری کی اس میں وہ ضائع ہو جائے، اور روز حشر میں ہم اپنی وہ قربانی ڈھونڈیں تو پتہ لگے کہ جس شان کے لیے ہم نے وہ قربانی کو باہر باندھ کے لوگوں میں ریاکاری کے لیے ظاہر کیا کہ دیکھو میں نے اپنے مال میں کیسا مال خرچ کیا، اور میری یہ شان ہے کہ میں اتنا مال یا اتنا خوبصورت جانور لایا ہوں، اور لوگوں کو یہ معروف کراؤں کہ نہیں میں تو ہمیشہ ہی بہت اچھا جانور کرتا ہوں۔ تو دراصل ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے ہی کر سکتے ہیں، اللہ کی استطاعت، اللہ کی دی ہوئی استطاعت سے اور مال میں سے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کا دوستو بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد یہ قربانی ادا کی جائے، اور اس قربانی میں سے سنت رسول کے مطابق ویسے تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال پورا کا پورا بھی ہم کھا سکتے ہیں، لیکن سنت طریقے میں اس میں بڑی خوبصورتی ہے کہ اس کے اگر ہم 3 حصے کر لیں، ایک حصہ جو ہے ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ ہم غریب غربا کے لیے، اور ایک حصہ ہم خود کھائیں، تو یہ ایک بڑی اچھی تقسیم بنتی ہے۔ اس سے ہمارے دل میں، ہمارے رشتہ داروں کے دل میں اور غریبوں کے دل میں، سب کے دلوں میں سے جو وہ اس کی چاہت ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی، اور اس سے ہم خود بھی مستفید ہوں گے، اور جن دوستوں کو، جن غریب لوگوں کو یہ گوشت سال بھر نصیب نہیں ہوتا، وہ اس عید مبارک کے دن میں خوب دل بھر کے اپنی خواہش کے مطابق خوب گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو اور جو لوگ سارا سال کھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس حصے کو اپنی تقسیم سے بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی کہ رشتہ داروں میں اور غریبوں میں زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اپنے لیے کم بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں وہ بہت اچھا ہے۔ مزید یہ کہ عربوں میں یہ قدیم روایت تھی کہ جب وہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے تو قربانی کے ارادے کے ساتھ ہی یا ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد 10 ذی الحج تک نہ وہ لوگ بال کٹوایا کرتے تھے، نہ ناخن تراشا کرتے تھے، اور نہ ہی سر منڈوایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت مبارکہ کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم لوگوں میں بھی یہ جاری کر دی ہے، اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جو لوگ قربانی نہ کر سکیں اور وہ یہ عمل ساتھ دہرا لیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کو وہ اس عمل کی وجہ سے ان کو بھی چونکہ قربانی کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ قربانی کا بھی ثواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم جو ہے وہ دل بھر کے جو بھی چاہیں اللہ تعالیٰ سے امیدیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ قربانی دراصل قرب الہی کا سبب بنے گی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ریاکاری سے پاک ہو کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔